نحمدہ ونصلی وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج تک یہ تو ہم نے سنا تھا کہ کسی غیر مسلم نے قرآن مجید کی توہین کر دی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دی، کسی ہندو نے، کسی عیسائی نے، کسی یہودی نے، کسی غیر مسلم نے۔ لیکن سوشل میڈیا پر آپ نے یہ سنا کہ ایک مفتی صاحب نے اس جرم کا ارتکاب کیا ہے، تو بڑی حیرت ہوئی کہ ایک شخص جو عالم دین ہو اور باقاعدہ ایک مفتی ہو، اس کو کیا سوجی اور اس کو کیا پڑی کہ وہ قرآن مجید کی یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرے۔ تو معاملے کی تحقیقات کے بعد یہ بات واضح ہوئی کہ اصل میں مفتی صاحب قرآن مجید کی شان ہی بیان کرنا چاہتے تھے، عظمت ہی بیان کرنا چاہتے تھے، مقام اور مرتبہ ہی بیان کرنا چاہتے تھے، اور یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسی محفوظ کتاب ہے۔ لیکن اس کے لیے ایک عجیب استدلال اور ایک غلط مثال پیش کر دی، جس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر اضطراب پھیلا، اور اہل علم نے اپنی کتب کو کھولا اور تمام اہل علم نے اپنے اپنے علم کی روشنی میں اس مسئلے پر روشنی ڈالی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ہے گستاخی کرنا، بے ادبی کرنا جان بوجھ کر قصدن، اور ایک ہے غلطی لگ جانا، آپ اس کو غلطی کہہ لو، مطالعہ کی کمی کہہ لو، یا اس مسئلے کے بارے میں علم کی کمی کہہ لو، لیکن جو کچھ بھی کہہ لیا جائے، مومنوں کے ساتھ حسن ظن رکھتے ہوئے اتنا تو ہمیں سوچنا ہی پڑتا ہے کہ ایک عالم ہو، ایک مفتی ہو، وہ جان بوجھ کر دیدہ و دانستہ نہ قرآن کی شان میں گستاخی کر سکتا ہے، نہ رسول علیہ السلام کی شان اقدس میں گستاخی کر سکتا ہے۔ وہ تو شان ہی بیان کرنا چاہتا تھا، لیکن غلطی ہو گئی اور معاملہ سارا الٹ ہو گیا، برعکس ہو گیا۔ اور اس پر بھی خوشی ہوئی کہ حضرت مفتی صاحب نے رجوع کر لیا اپنی بات سے، معافی مانگ لی اور ابن آدم ہونے کا ثبوت دیا، اس لیے کہ جب آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تھا تو حضرت آدم علیہ السلام نے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ کے الفاظ کے ذریعہ سے رب ذوالجلال سے معافی مانگی، ندامت کا اظہار کیا، اور اپنی غلطی کو تسلیم نہ کرنا، اس پر اڑ جانا، یہ ابلیس کا کام ہے۔ کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا حضرت آدم کو، جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا، تو وہ کہنے لگا انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا، لہٰذا میں اس سے اشرف اعلیٰ ہوں، میں اس کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ گناہ کر کے اس کے بعد وہ اپنے جرم پہ، نافرمانی پہ ڈٹ گیا اور دلائل دینے لگ گیا۔ اور ابن آدم کا کام کیا ہے کہ اگر خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے، فوراً معافی مانگے اور فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے۔ بہرحال علم ایک سمندر ہے اور اس کے اندر بڑے بڑے تیراک بھی غوطہ کھا جاتے ہیں۔